تو کوئی مسلمان کبیرہ گناہ کرتا ہے، کبائر میں سے کسی کا مرتکب ہوا، تو اس کے کبیرہ گناہ کی وجہ سے اس کے اوپر شرک کا یا کفر کا فتویٰ لگانا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، تباہ و برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا کہ باب المعاصی من امر الجاہلیہ، کہ جو گناہ ہے، کبیرہ ہو صغیرہ ہو چھوٹا بڑا، یہ جاہلیت میں سے ہے۔ وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشِّرْكِ، اور کوئی بھی مسلمان اگر کبائر میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ اور ویسے بھی اگر عام بندہ یہ فتویٰ لگانا شروع کر دے، کیونکہ عام بندے کو کیا پتا ہے کہ قرآن و حدیث میں کفر کتنے معنوں میں استعمال ہوا، شرک کتنے، ظلم کتنے معنوں میں استعمال ہوا، اور فسق کتنے معنوں میں استعمال ہوا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا کہ کسی کے کبیرہ گناہ کی وجہ سے اس کے اوپر کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا الا بالشرک، جب تک وہ شرک کا ارتکاب نہ کر لے۔ تو یہ بھی علماء کا کام ہے، وہ دیکھیں گے۔ اچھا، آگے دلائل کے طور پہ صحیح بخاری حدیث نمبر 30، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے غلام کو یعنی حضرت بلال کو آر دلائی ان کی ماں کی وجہ سے، ان کو کہا کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے یا ایسے الفاظ کہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ تجھ سے جہالت کی بو آ رہی ہے، کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ اور آگے قرآن کی آیت لائے سورۃ النساء کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالی شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ چاہیں تو معاف کر دیں گے، لیکن شرک معاف نہیں کریں گے۔ تو شرک کے سوا کبیرہ گناہوں میں سے کسی کے اوپر تکفیر کا فتویٰ لگانا یہ حرام ہے۔ تیسری دلیل لائے سورۃ الحجرات میں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، جھگڑا ہو جائے، قتال ہو جائے، تو ان کی صلح کروا دو۔ اب یہ مسلمانوں کا آپس میں لڑائی کرنا یا قتال کرنا یہ کبائر میں سے کبیرہ گناہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کے اوپر مومنین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ مومن ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ دلائل لا کے ثابت کرتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے کسی کو کافر یا مشرک نہیں کہا جائے گا، اور یہ قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے